السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ حکومت کا کھیل ختم ہو چکا، ہمارا کھیل شروع ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیں گے۔ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور آج پھر ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت کو ہم گھر بھیج دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ بتانے پر اب بھی اپوزیشن کا کوئی رہنما تیار نہیں ہے، اور یہ بتانے پر کہ جی کتنے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اتحادیوں کی ہم بات کریں تو کاف لیگ سے ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی، لیکن مونس الہی صاحب کا بیان سب کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کہہ دیں گھبرانا نہیں ہے، اور ہم جس کا تعلقات بناتے ہیں اسے نبھانا بھی جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے ہی آج تک مؤثر ترین اپوزیشن کی ہے، جمہوری آئینی اور پرامن طریقے سے حکومت کی تبدیلی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے آج حسب سابق کہا کہ شہباز شریف، بلاول اور فضل الرحمان میں حکومت ہٹانے کی ہمت ہے۔ یہ سوال نشان انہوں نے چھوڑ دیا کہ کیا ان تینوں میں حکومت ہٹانے کی ہمت ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے جناب؟ اپوزیشن 3 سال میں 13 بار حکومت گرانے کی کوشش کر چکی ہے، اس لیے حکومت سیریس نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپوزیشن، جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں، نالائق اپوزیشن ہے، ان کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے جو اپوزیشن میں ہونی چاہیے، اور 13 بار کوشش یہ کر چکے، ناکام رہے ہیں، کوئی بل یہ نہیں روک سکے، ناکامی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی، حالانکہ سینٹ میں حکومت کی برتری موجود ہے، لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ بل پاس کرانے میں حکومت پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری کے لانگ مارچ کے حوالے سے مسلسل کام بھی ہو رہا ہے، اور مسلسل رابطے بھی ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، اور روٹ طے کر لیا گیا ہے، اور اس پر بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی لگتا یہی ہے کہ 27 کو جو مارچ نکلے گا اس میں بہت لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ظاہر ہے اس حوالے سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، کیونکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان، جس طرح نبیل گبول کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، اور اس طرح ایک اور نون لیگ کے بہت سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ لانگ مارچ کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ پڑے، اور اس سے پہلے ہی کھیل ختم ہو جائے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو آج کہہ چکے کہ حکومت کا کھیل ختم، ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ سے سینئر رہنما ہیں، مسلم نون کے آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جناب اب ہوگا کیا، کیوں کھیل ختم ہو گیا، تو کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیجئے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کیونکہ اتحادی تو فی الحال اپوزیشن سے رابطے میں ضرور ہے، لیکن کسی اتحادی کی جانب سے یہ خبر نہیں آئی کہ وہ مان چکے ہیں گورنمنٹ کو چھوڑنے پر، یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے پر راضی ہو گئے ہیں۔ باجوہ صاحب کیا کہیں گے آپ، خاص طور پر جو آج بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ کہ گورنمنٹ کے 1.5 سال باقی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا کھیل ختم ہو چکا اور ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے یا ادروائز ٹکر چلوا رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ بڑی کمزور ہے، اور یہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کریں۔ سر کمزور نہیں ہے تو مضبوط کس طرح ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ آج تک کوئی بھی بل آپ قومی اسمبلی میں اور سب سے بڑھ کر سینٹ میں آپ لوگوں کی اکثریت ہے اپوزیشن کی، اس کے باوجود بھی کوئی بل نہیں روک سکے آپ، گورنمنٹ پاس کرا لیجیے۔ پہلے میں اس کا ہی آپ کو جواب دے لیتا ہوں۔ رات کو 12:30 بجے کے بعد انہوں نے نوٹس ایشو کیا کہ صبح 10 بجے سیشن ہو رہا ہے سینٹ کا، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر کوئی بہت قریبی عزیز کی ان کی فوتگی ہوئی تھی، اور ان تمام ہمارے اپوزیشن کے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ صبح اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو ممبران تھے سینٹ، ان سب کے علم میں تھا کہ ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ہمارے ممبران جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے، نمبر 1، اور اسی وجہ سے گیلانی صاحب نے ریزگنیشن بھی دے دیا، وہ لہذا بعد اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں، جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، جس طرح لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، سب یہ دیکھیں، بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کر رہے ہیں، یا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ سر، جب پی ٹی آئی کے اپنے اراکین
जो इस इंतजार में है कि PMLN की जो लीडरशिप है वो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में जो एक्सपेक्टेड है जब भी वो हो उसमें टिकट्स की गारंटी मांगते हैं, कहते हैं कि आप गारंटी करें कि आप हमें टिकट दे देंगे PMLN का, तो वो अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए तैयार है। तो गारंटी दे दी है सर आप लोगों की क़यादत की जानिब से? देखिए बात सर, बात यह है, ये इतना आसान काम नहीं है कि जहां पे किसी भी जमात के पहले से ही कैंडिडेट्स मौजूद हों उनको छोड़ के। तो सर बाजवा साहब तवक्कुफ कीजिएगा, जब आप खुद कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, ऑलरेडी कैंडिडेट मौजूद होते हैं तो उनको छोड़कर इनको किस तरह दिया जा सकता है, उसका मतलब नंबर पूरे नहीं है आपके पास, तो फिर तो ये साफ अल्फाज में दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं आप कि हमारे पास फिर नंबर पूरे नहीं हो सकते। सर लेट मी कंप्लीट बेग पार्डन सर, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। बात ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई कि हमने देखना ये है कि हम किसको कहां पे एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बात हो जहां पे पहले से ही हमारे कुछ ऐसे अराकीन हों जो वहां से हारे हुए हों, वहां पर फिरी हुई है ना PTI, तो हम देख सकते हैं कि क्या जो पहले हमारा कैंडिडेट हार गया था क्या हम दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक बात छोटी सी आपके कहूंगा कि तमाम पत्ते हम बिफोर टाइम शो नहीं करेंगे और शो नहीं कर सकते। दिस इज पॉलिटिक्स। शाहनवाज जदून साहब सीनियर रहनुमा हैं PTI के हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब क्या कहेंगे? एक तरफ तो मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं, लेकिन बीच में ये अदम एतमाद की बात आ गई, उसके बाद जो मसाइल हैं उससे तवज्जो हट चुकी है तकरीबन हर पॉलिटिशियन की, और इसी भी बात करता नज़र आता है कि जी अदम एतमाद आने वाला है। हुकूमत इससे कितनी घबराई हुई है इसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जी शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान में तो हिम्मत ही नहीं है कि हुकूमत को हटा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर भाई, बिल्कुल ये तो हम डे 1 से सुन रहे हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है 3.5 साल हो गए हैं। कभी ये लोग कहते लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी ये लोग ट्रेन मार्च का बोलते हैं, कभी ये रिजिग्नेशन का बोलते हैं, कभी ये कहते अदम एतमाद का। इन्होंने हर वो अरबा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, लेकिन इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। बात यह है कि मेरा भाई बोल रहे हैं कि भाई पीटीआई का कोई भी वर्कर आपकी तरफ नहीं है, अलबत्ता आपके 22 लोग आ रहे हैं हमारे तरफ। अच्छा, ये दावा कर रहे हैं आज हमारे प्रोग्राम में आपके 22 लोग राब्ते में हैं। भाई को भी पता है 22 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं इनके, और रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले भी मीटिंग हुई, इतना भी मैं बता दूं। अच्छा, ये सारे जो हैं पंजाब से ताल्लुक है इनका जदून साहब, या? जी पंजाब से ताल्लुक है, और वो हमसे अच्छा, क्यों आना चाह रहे हैं सर? आपकी कारकर्दगी देखकर आना चाह रहे हैं या कुछ और वजूहात है? देखिए, बिल्कुल हमारी कारकर्दगी देखे बात है कि जिस हालत में हमें मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट दी थी, कोई एक इदारा ये हमें बता दे कि हमने प्रॉफिट में इनको दिया है, चाहे वो स्टील मिल का बता दे, कोई एक ये बता दे, रेलवे बता दे, या कोई भी। ठीक है। अच्छा जदून साहब, ये सारे जो इदारे आप बता रहे हैं जदून साहब के, ये सारे इदारे छोड़कर गए थे, ये सारे नुकसान में थे, तो अब इन इदारों की क्या हालत है? देखिए, बात ये ना कि जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो PIA कोई 40 अरब रुपए से ऊपर के नुकसान में था। अपने वो नुकसान कम करके तकरीबन हम 12-13 अरब तक ले आए, और इंशाल्लाह 2023 में ये प्रॉफिट में आ जाएगा। ये मुराद सईद साहब का महकमा जो था उसमें भी ये लोग नुकसान वो हमें उसमें नुकसान में दे चुके थे। दूसरी बात है ना कि मुराद सईद जदून साहब, मुराद सईद साहब का जो मवासलात के वजीर हैं, जो चाइना गए थे माहिदे करने, तो चाइना उनको लेके भी नहीं गए, और उनके जो वजारत के अंडर आता है CPEC, और CPEC का काम 3.5 साल में जितना स्लो हुआ है इससे पहले नहीं था। CPEC से अलावा मैं आपको बता दूं, ये डाकखाने, देखिए डाकखाने देख ले उनकी वो कितना बेहतर हुआ है। दूसरी बात ये ना कि मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूंगा सर जी, 1 मिनट। ये अगर एक मोटरवे के 1 किलोमीटर रोड बनाते थे, जो उस वक्त स्टील भी सस्ता था, उस वक्त सीमेंट भी सस्ती थी, उस वक्त लेबर भी सस्ती थी। 38 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर मोटरवे बनता था, 1 किलोमीटर मोटरवे रोड, और हमने वही रोड
20 करोड़ रुपए में बनाया अली सरवर साहब, ये इनसे पूछ 18 करोड़ 1 किलोमीटर में, इसका मतलब है कि जानबूझकर इन्होंने, लें। ये तो बाजवा साहब, ये तो फिर इतनी करप्शन। सर मैं अर्ज करता हूं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि जी ये हमें बताएं कि कौन सा इदारा प्रॉफिट में था। ठीक है जी, सर ये भी कहा है उन्होंने कि 22 लोग हमारे नहीं आपके इनके राब्ते में हैं और वो आना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस देखिए गवर्नमेंट की इनकी पार्टी में। बिल्कुल, ये जो परफॉर्मेंस है, देखिए मैं कोई इस तरह का, जो खवातीन होती है ना वो पंजाबी में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बातें करती, हम तो एक नेशनल लेवल के टीवी पे बैठे हुए हैं। मैं तो इस तरह की बातों का नहीं समझता जवाब देना। मैं ये समझता हूं कि हमें लोग सुन रहे हैं, हमारी बातों को कौम देख रही है, दलाइल से हकायक बयान कीजिए। दलाइल से बात करनी चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 अशखास ऐसे आए, ये एक का नाम था मोइन कुरैशी और दूसरे का नाम था वो क्या नाम, शौकत साहब। ठीक है जी, वो बाहर से आए थे। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने भी आके मुल्क की जो इकोनॉमी थी उसको संभाला दिया। ये तो साहब जो है ना, ये एक साहब है जिन्होंने ना 126 दिन का डांसिंग प्रोग्राम किया था वहां डी चौक में। ठीक है, डांसिंग प्रोग्राम 126 दिन का किया था, किसने सर? हाँ, वाह। तो उसमें ना उनका नाम शायद इमरान खान है। अच्छा। वो कहते हैं कि मेरी 22 साल मेहनत है, और वो कहते थे कि मेरे साथ 200 अफराद की टीम है। सर ये डांसिंग प्रोग्राम कह के आप देखें बात कर रहे हैं, तो वो फिर आपके धरने को भी इस किस्म के अल्फाजात से, अलकाबात से नवाजा जाएगा। अगर हम डांस करेंगे तो हमें भी डांसिंग प्रोग्राम कह लेना। अगर नहीं था होता डांस तो फिर आप मुझे कह दें कि नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, बात ये है कि ये कहते थे कि हम पहले 1 माह में करप्शन खत्म करेंगे। ये कहते थे कि हम $5 बिलियन जो हैं वो, सर ये तो सब कुछ कहते थे, लेकिन ये जो बात की जदून साहब ने कि ये PIA, स्टील मिल, रेलवे, जितने इदारे की बात करें ना, इन्होंने क्या किया? तो कह रहे हैं जी 40 अरब के नुकसान में था PIA, 12 पे हम ले आए हैं, 28 अरब रुपए कम नुकसान हुआ है। बिल्कुल 100% गलत स्टेटमेंट है इनकी, इसकी कोई सेंटिटी नहीं है। इन्होंने जो इनके मुंह में आया है इन्होंने वो बात कह दी है। मुझे आप नेट पे देख लें, आप उस पर चेक कर लें, उनकी जो अपनी वेबसाइट है उससे बढ़ के कर्जे बड़े हैं, कम नहीं हुए। स्टील मिल्स के भी बड़े हैं और PIA के भी बड़े हैं, कम नहीं हुए। ठीक है जी, रेलवे का लॉस भी पहले से बड़ा है, कोई चीज कम नहीं हुई। रेलवे की जो लेट होती थी ट्रेनें वो भी उससे बढ़कर है। मुझे ये बता दें कि कौन सी इनकी गुड गवर्नेंस है और कौन सी इनकी डिलीवरेंस है जिसको देख के लोग इनके पीछे जाएंगे। तो आपके लोग क्यों सर राब्ते कर रहे हैं फिर? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अली सरवर। इसलिए कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 3.5 सालों से पेट्रोल को 75 से लेके 149 रुपए 50 पैसे पे ले आए, डबल कर दिया। डॉलर को 110 से लेके 180 रुपए पे ले गए, चीनी को 55 रुपए से 85 रुपए पे ले गए, और आटा कहां ले गए? अरबों रुपए की अद्वियात जो थी उनको क्या किया, और जो लोगों के मसाइल थे। देखिए ना, आजकल सिर्फ एक बात ये कर रहे हैं कि वो हेल्थ कार्ड है। देखिए सर, हम तो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब तो लोगों के घरों में दुआत पहुंचती थी जो हेपेटाइटिस सी। हेल्थ कार्ड के हवाले से तो ये है बाजवा साहब कि आज ही खबर थी कि जिसमें एक शख्स ने ये कहा कि अपने बच्चे का इलाज कराने गया तो उसको ऑपरेशन के लिए 2 महीने बाद का टाइम दे दिया हेल्थ कार्ड देखकर। ये तो सर उस शख्स को चाहिए कि वो 200 नफाफिल पढ़े, जिसको 2 महीने का टाइम दिया, ये तो 2-2 साल का टाइम दे रहे हैं। सर बीमार आज शख्स जरूरत उसको आज 2 साल इंतजार करेगा वो। सर मुझे मौका दें सर, ये जो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ना, ये क्या है? ये है कि सबसे पहले तो मरीज को एडमिट होना पड़ेगा। जो OPD पेशेंट होगा उसको वो नहीं चलता, नंबर 1। अगर वो कैंसर का पेशेंट है वो नहीं चलता, अगर वो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है वो नहीं चलता, अगर किसी खतून गरीब के यहाँ बच्चे की पैदाइश है वो नहीं चलती। तो भाई चलता क्या है? जदून साहब, ये सिर्फ जदून साहब, ये माफियाज हैं, ये इन सर्वर। जी सर, मुझे भी अभी पूरा टाइम दे दे। जी भाई की सारी बातें सुन ली। हाँ बिल्कुल जवाब दे, बिल्कुल जवाब दे। आप जवाब दे, बिल्कुल जवाब दे। झूठ बोल रहा है, मतलब झूठ बोलने में तो PMLN जो ना वो मास्टर है। अच्छा, झूठ बोलने में तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने असेंबली की फ्लोर पे कहा था कि ये वो जराए हैं, लेकिन जब कोर्ट गए तो कह रहे वो तो मैं मजाक कर रहा था।
असम्बली के फ्लोर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था, वो तो मैं मजाक कर रहा था, वो तो एक सियासी स्टेटमेंट थी। ये तो गलत है झूठ सर। बोलने में तो ये लोग मास्टर पार्लियामान का तकद्दुस होता है सर, ये तो गलत बात है। कहा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मेरी तो लंदन में दूर की बात है, पाकिस्तान में कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टियां भी निकल आई हैं। मेरा भाई इतना झूठ मत बोला करे, आप जाएं पंजाब में चेक करें, आप केपी में चेक करें, इवन के कराची के अंदर यहाँ इलाज हो रहा है उस पर सेहत कार्ड पे, हाँ बिल्कुल ओपीडी नहीं है उसपे, वो तो हम बोलते हैं कि ओपीडी नहीं है, बाकी जितने भी मेजर ऑपरेशन है वो सारे उसमें है। ये जो कह रहे हैं जी कैंसर का इलाज नहीं है, हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस सी हर इलाज उस पे है, लेकिन ये नहीं कि खाली ओपीडी नहीं है, ओपीडी पे तो बिल्कुल वो उस पे नहीं लेकिन है। जदौन साहब, ये है कि जदौन साहब ये हेल्थ कार्ड आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का भी बना दिया है, वो तो साहिब हैसियत है। और बात ये है, देखो मेरे अली सरवर, मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि हमारे तो 3 साल हो गए, आप तो 4-5 मरतबा आप लोग ने यहाँ गवर्नमेंट की, कोई ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं था जिसमें नवाज शरीफ अपना इलाज करा सकता। हाँ, ये बात अच्छी है जी। कोई ऐसा एक हॉस्पिटल ऐसा बाजवा साहब बना लेते कि अपने रहनुमाओं का इलाज तो हो जाता, एक इलाज तो हो जाता, नवाज शरीफ अपना इलाज यहाँ करवाता, शहबाज शरीफ अपना इलाज यहाँ करवाता, मामूली से इनको बुखार होती तो ये लोग लंदन भागते हैं। ये है इनकी परफॉर्मेंस, इनका खाली इनको ये नहीं कि रोड बनाना और कमीशन लेना, ये इनकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, रोड का भी जवाब नहीं दिया बाजवा साहब आपने, उन्होंने कहा था 38 करोड़ में 1 किलोमीटर। हेलो, अच्छा जदौन साहब, ये जो बात कर रहे हैं बार बार अदम एतमाद की, तो क्या इस हवाले से जाहिर मुलाकातें हो रही हैं इत्तेहादियों से भी, काफिले की जानिब से? चले जवाब आ गया, लेकिन एमक्यूएम भी बाकी है, जीडीए भी बाकी है जिनसे राब्ते हैं, तो ये तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो जाएगी अगर आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ देते हैं तो। और हर एक के दर पे ये जा रहे हैं, ये उन चौधरियों के, चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी सुजात हुसैन साहब के दर पे भी गए। जब वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई की ताजियत पे आ रहे थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ ने मना कर दिया था कि आपकी ताजियत नहीं चाहिए, लेकिन अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए चौधरी सुजात के जाके पैर पकड़ लिए इन्होंने। अच्छा, ये लोग हर उस दर पे जाएंगे इंशाल्लाह कि भाई, ये इमरान खान ने कहा कि इनको रुलाऊंगा, और ये जाएंगे, ये इवन की हर एक के पास, अगर इनको मतलब ये कि हर एक के पास जाएंगे ताकि अपनी लूटी हुई दौलत। इमरान खान साहब के, आप ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के खौफ की वजह से ये पांव पकड़ने को भी तैयार है? बिल्कुल 100%। भाई साहब, ये तो फिर कौन सी सियासत है कि आप मतलब इस हद तक चले गए हैं कि जो परंपरा थी? मैं सर गुजारिश ये है कि ये हमारे दोस्त हैं, मैं इनकी किसी बात का कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता हूं। जो आपने क्वेश्चन किया था, इन्होंने किसी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। सर ये देखिए, इन्होंने सवाल ये उठाया जदौन साहब ने, जदौन साहब ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर 38 करोड़ में बना रहे थे, हम 20 में बना रहे हैं। सर बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो पाकिस्तान का जीडीपी रेट क्यों कम है? फिर ये बताएं कि फिर तो खजाना भर दिया जाना चाहिए था इस वक्त तक। अगर इनकी प्लानिंग इतनी ही अच्छी है, अरबों रुपए ये यहां से कमा रहे हैं, अरबों रुपए इनको वो जो नैब वाले हैं वो जमा करके दे रहे हैं, और जो हो नहीं रही है जी, करप्शन हो नहीं रही। देखिए बात सुने, तो ये क्या बातें करते हैं? ये कहते हैं जी देखिए ना, बात करते हैं इशारिये मुस्बत जा रहे हैं, इशारिये अच्छे जा रहे हैं, अवाम मर रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कहते हैं इशारिये अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, अब इनकी बात को कर लेते हैं। ये कहते हैं जी वो उन्होंने झूठ बोला, इन्होंने करप्शन की, ये किया वो किया। देखें सर, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, मरियम बीबी, ख्वाजा आसिफ साहब, आसन इकबाल साहब, शाह खकान अब्बासी साहब, सबको पकड़ के डाला जेल में। लेकिन सर अच्छा जी बिल्कुल नहीं, मैं वापस आ रहा हूं आपकी तरफ। इस पे जदौन साहब ये जो बात कर रहे हैं कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि इल्जामात जितने भी लगाए गए कि जितनी करप्शन की इतनी करप्शन की, मीडिया ने भी कहा कि जी ठीक है, अगर करप्शन की है सजाएं होनी चाहिए। आप लोगों ने पकड़ा, उनको जेल भेजा, लेकिन अदम शवाहिद की बिना पर वो जमानतें आसानी से हो गई। अगर शवाहिद मजबूत होते। देखिए भाई, अदालत तो काम पकड़ना गवर्नमेंट का काम था, नेब का काम था। अदालतों में गए, अदालतों से इन्होंने जमानत ली है।
اب یہ مقصود چپڑاسی تو آپ کے سامنے ہے نا, مقصود چپڑاسی جو کام کرتا تھا ان کے پاس, جن کے اکاؤنٹ سے 8 ارب کی ٹیٹیاں ہوئی ہیں, مقصود چپڑاسی کا تو بالکل آپ کے سامنے ہے نا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ماسٹر ہیں نا کہ بھائی آپ کب کما علی سرور ان سے ایک تو پوچھ لینے کا ان کی پرفارمنس جو 5 مرتبہ گورنمنٹ میں رہے, کوئی ایک ہاسپٹل کا نام بتا دے جس میں میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحب اپنا علاج کر سکے. کم از کم ایک ہاسپٹل مجھے بتا دیں انہوں نے جو اتنی 5 سالہ یہ جو 5 مرتبہ انہوں نے گورنمنٹ کی ہیں, کوئی ایک ہاسپٹل کا نام مجھے بتا دیں. اچھا, اس پر شادیہ صوبیہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. بہت شکریہ شادیہ صاحبہ. کیا کہیں گی کہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو جمہوری آئینی اور پرامن طریقے سے حکومت کی تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں اور اس حکومت کو گھر بھیجیں گے عدم اعتماد کے ذریعے. جی شادیہ صاحبہ. جی شادیہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, آواز کا کوئی ایشو ہے. اچھا, چھوٹا سا یہاں بریک لے لیں, بریک لے لیتے ہیں جی. چھوٹا سا یہاں ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بہت ایک اہم سٹوری ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے اور بہت اہم یہ مسئلہ ہے جس پر آج پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی نے وزیر ہاؤس کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے. خواتین اور طالبات سے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے خط بھی لکھا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈنٹس بریک کے بعد کہیں مل جائے گا. دیکھتے رہیے اللہ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ترقی کے مخالف عناصر پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے, عثمان بزدار. شادیہ صوبیہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گی کہ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان کہ جمہوری آئینی اور پرامن طریقے سے حکومت کو تبدیلی پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب تک تو اپوزیشن کی جانب سے کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی کہا گیا ہے کہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہو گئے. تو پھر تحریک عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو علی. لیکن آج بھی چیئرمین صاحب نے یہی بات کی ہے کہ میں اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے پارلیمنٹ پہ حملہ کریں, میں اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی وی پہ حملہ کریں اور سب کو یرغمال بنا کے اور ان سے جو ہے وہ آپ اپنی باتیں منوائیں. تو ہم نے پہلے بھی فلور آف دا ہاؤس بات کرنے کی کوشش کی تھی, پارلیمنٹ میں بات کرنے کی کوشش کی تھی, آئین کی بالادستی کی بات کی تھی اور جمہوریت کو سیکیور کرنے کی بات کی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس پارٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے, جس پارٹی کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے, اور جو آئین بنانے والی پارٹی ہے, وہ کیسے چاہے گی کہ آئین کو توڑا جائے اور جمہوریت کے لیے قربانی دی گئی ہے اس قربانی کو ضائع کیا جائے. تو آج بھی چیئرمین صاحب نے یہی بات کی ہے کہ جو بھی چیز ہوگی وہ آئین کے مطابق اور جمہوریت کو نقصان پہنچائے بغیر. ٹھیک ہے, لیکن اس میں شادیہ صاحبہ سوال یہی ہے کہ بار بار جو آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے, فضل الرحمان صاحب بھی ظاہر یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا کھیل ختم ہو گیا, ہمارا شروع ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جس 27 کو ہم مارچ کے لیے نکلیں گے. کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ شاید مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, لیکن اب نمبر اگر پورے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کی بات ہوگی بھی تو وہ پھر مارچ کے بعد ہوگی. دیکھیے علی, انسیکیورٹی تو آپ نے دیکھ لی نا گورنمنٹ کی, کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے پرائم منسٹر جو ہیں وہ عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں اور وہ عوام میں جا کر ایک ایک بندے کو یہ بتائیں گے جلسوں میں کہ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں, بہت اچھے کام کیے ہیں. اور جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے انہوں نے ایوارڈ سیرمنی کی تھی, جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے ایوارڈ سیرمنی جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تب ایوارڈ دیے جاتے ہیں جن کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو یقین ہو چلا ہے کہ ہماری جو تھی مراد سعید کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. ہاں شادی صاحب, مراد سعید کو پہلا نمبر دیا ہے, مراد سعید صاحب کو, تو آپ بھی سمجھتے ہیں اچھی پرفارمنس ہے ان کی؟ جی, اب مراد سعید صاحب کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں, ان کی پرفارمنس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں تو میں تو ان کے لیے تو زیادہ بات نہیں کر سکتی ہوں. اچھا, کتابوں والی بات تو چلے نہیں ہم کر سکتے کہ جب نہیں دیکھیں چائنا کے ٹرپ پہ اگر آپ کا ٹرپ اچھا ساتھ لے کر نہیں گئے سفارتی, جی سوری, چائنا کے ٹرپ پر ساتھ لے کر نہیں گئے, حالانکہ سی پیک ان کے انڈر میں آتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ کہاں لے کر جاتے ہیں, کہاں ساتھ رکھتے ہیں, کہاں نہیں رکھتے, وہ مجھے نہیں پتا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ چائنا ٹرپ کو بہت کامیاب دورہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز بالکل آپ کے پیروں میں بچھ گئے تھے. جو انہوں نے آن لائن آپ کے ساتھ سیشن کیے تھے وہ بالکل بچھے ہوئے تھے.
تو آپ نے اس فورن منسٹر کو بھی کوئی کسی نمبر پہ لے آتے. ان صاحب کو تو لے آئے جن کے ناک کے نیچے اسلام آباد جیسے شہر میں, کیپٹل سٹی میں جو ہمارے پولیس والے ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے. ان کو بٹھا دینا سیاسی بیانات دینے کے لیے, وہ آ جائیں. جدون صاحب یہ جو پوائنٹ ریز کر رہی ہیں شازیہ صوبے صاحب لے رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں سیاسی بیانات دے رہے ہیں. جی جدون صاحب. ہلو جی جدون صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز ہے. جدون صاحب پیپلز پارٹی کی شازیہ صوبے صاحب بھی فرما رہی ہیں کہ انعامات تقسیم ہوتے ہیں جب میچ ختم ہو چکا ہو, تو یا تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا کہ جی مزید آگے گورنمنٹ نہیں چل سکتی اس لیے انعامات دے دیے, اور جس کو انعام پہلا دیا ہے مراد سعید صاحب کو جس کے انڈر میں سی پیک بھی ہے, چائنا گئے تو انہیں ساتھ لے کر نہیں گئے وزیر اعظم. یہ تو دیکھو علی, بات یہ ہے کہ بھئی وہ لازمی تو نہیں کہ ان کو ساتھ لے جائے. پرائم منسٹر نے 4-5 لوگوں کی کوئی ڈیلیگیشن لے گیا تھا. بات یہ ہے کہ پرفارمنس اس کی سب سے بیسٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ موٹر ویز دیکھ لیں تقریباً کتنا وہ بنا رہے ہیں, کتنی اس کی ان کی منسٹری کی پرفارمنس. میری بہن ابھی بول رہی تھی کہ بھئی اس پہ دوسروں پہ تنقید کر رہی تھی, لیکن میں اپنی بہن سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑا سا سندھ کی طرف بھی توجہ تو دے. ابھی ریسنٹلی نواب شاہ کے اندر زرداریوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا, 5 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا, ایک تھانے دار سمیت 5 افراد قتل ہوئے. بالکل, جس میں ایک SC-24 شہید ہوا ہے, اور وہ لاشیں 3 دن تک روڈ پہ پڑی رہی. کوئی FIR ہی کاٹ رہے تھے زرداریوں کے خوف کی وجہ سے. میری بہن اس صوبے کے اندر جہاں 14 سال ہو گئے آپ کو بالکل جدون صاحب اس پر سر وقت کی قلت ہے, مجھے دوسری سٹوری پہ بھی جانا ہے. باجوہ صاحب آخری کمنٹ آپ کی چاہوں گا. ذرا کوشچن کیجئے گا پلیز. سر میں نے کہا کوئی جاتے جاتے کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیجئے جو آپ کے علم میں ہو کہ جناب مارچ پہلے ہوگا یا تحریک عدم اعتماد. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں. سر تذبذب کا شکار ہے پارٹی اور آپ بھی. نہیں تذبذب نہیں ہے, بالکل. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے کبھی اناؤنس نہیں کیا کہ ہم عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں جب ہمارے پاس ہمارے نمبرز پورے ہوئے ہیں. نمبرز پورے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ باجوہ صاحب. یہی بات تھی جو میں بار بار کر رہا تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں. نمبرز پورے ہوں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی اپوزیشن, اور نمبرز پورے کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. مختلف سیاسی اتحادوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں, بالخصوص حکومتی اتحادیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. کاف لیگ نے جواب جس طرح کا دیا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دوبارہ شاید رابطہ ہو یا نہ ہو, لیکن MQM اور GDA سے اب بھی رابطے میں ہے اپوزیشن. اچھا ایک اور بڑی اہم سٹوری اس کی جانب چلتے ہیں. PTI کے ارکان سندھ اسمبلی نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا ہے. خواتین اور طالبات سے ظلم و زیادتی کے خلاف خط بھی لکھا ہے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نواب شاہ نرسنگ ہاؤس افسر پروین رند پر تشدد کیا گیا اور انہوں نے بہت اہم معاملہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی لڑکیاں خودکشیاں نہیں کرتی یونیورسٹیز کی, انہیں مار دیا جاتا ہے. یہ بہت اہم تھا. اور وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ, وہ جناب 4 سال سے ایک طالبہ نے کہا ہمیں ہراساں کر رہے تھے, اب وہ مفرور ہیں. اب ملزمان کب نشان عبرت بنیں گے, اور زیادتی کے بعد قتل کو خودکشی کا جو رنگ دیا جاتا ہے, سندھ گورنمنٹ ایسے میں کیا کر رہی ہے, کیونکہ یہ کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. نوکاؤٹ کی میں بات کر لوں, 2 بچوں کا وہاں ریپ ہوا, وہ بھی مقدمہ ہے, انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کی ہم بات کریں, یونیورسٹیز میں بھی اگر بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر کون سے والدین ہوں گے یونیورسٹیز میں بھیجیں گے. حالانکہ اس پہ بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہیں شہزادہ صاحبہ, وہ بھی اس پہ خاص آواز نہیں اٹھائی. اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تو بہت زیادہ خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتی ہیں, معاملہ اٹھاتی بھی ہیں, اور اسے پر وہ بالکل اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب ہو کیا رہا ہے سندھ میں, کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے رابعہ اظفر نظامی صاحبہ, ممبر ہیں سندھ اسمبلی کی. بہت شکریہ آپ کا. رابعہ کیا کہیں گی اس پر, آپ کے نواب شاہ میں نرسنگ ہاؤس افسر پروین رند پر تشدد اور اس طرح کے 2 واقعات, نمرتا اور نوشین کی میں بات کر لوں جن کے بارے میں کہا گیا خودکشی کر لی تھی انہوں نے, لیکن اس بیان کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ واقعی خودکشی نہیں کی انہوں نے بلکہ قتل کیا گیا تھا انہیں. یقیناً بیسکلی کیونکہ دیکھیں DNA رپورٹ تھا تو اب آ چکی ہے نا, وہ تو ڈیفینیٹلی پروف کرتی ہے کہ یہ جو دونوں خودکشی کے کیسز تھے اس میں سیم آدمی کے جو سیمپلز ہیں وہ کنفرم ہوئے. تو ان دیٹ کیس تو اپیرنٹلی اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا. اور سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ریپیٹڈ انسیڈنٹ سامنے آ رہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں بیسکلی ان کو مار دیا جاتا ہے. اور جو بھی ریسنٹ کیس ہوا ڈاکٹر پروین رند کا,
اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ چونکہ انہوں نے کمپلین درج کی ہوئی تھی اور ان کو ہراساں اس لیے کیا گیا, مارا پیٹا اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی کمپلین واپس لے لیں, اور جب انہوں نے کمپلین واپس نہیں لی تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور وہ بھی ایڈمنسٹریشن سٹاف نے, ان میں 2 خواتین موجود تھیں جنہوں نے بیسکلی اس کو مارا. اور اپیرنٹلی اس کے بعد مجھے بھی جب میری اس بچی سے بات ہوئی پروین ون سے, تو انہوں نے بتایا کہ جی ان سے ان کا فون جس میں کہ ایویڈنسز موجود ہے اس ڈائریکٹر کے جو ان کے ساتھ میسیجز ایکسچینج کرتے تھے ہراسمنٹ کے حوالے سے, اور وہ ایویڈنسز وہ ڈسٹارٹ کرنا چاہتے تھے جس کے لیے ان کا فون چھیننے کی بھی کوشش کی گئی. تو میرے حساب سے دیکھیں, سچ آپ نے جو انٹرو میں بھی اپنی بات کی ہے کہ یہ ریپیٹڈ کیسز جو ہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کون والدین ہیں جو اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھنے کے بعد سوچیں گے کہ جی بار بار سوچنا پڑے گا ان کو کہ جی وہ کیا ان یونیورسٹیز میں اپنی بچیوں کو بالکل درست فرمائی. رابعہ صاحب, اس پر سندھ اسمبلی میں آواز اٹھائی آپ لوگوں نے, کیونکہ آج آپ کے ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا چاہ رہے تھے, وہاں احتجاج بھی کیا انہوں نے اور ایک خط دیا ہے, انہوں نے یادداشت پیش کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس پر مؤثر طریقے سے کوئی, جس طرح آپ کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا بھی بہت اس پہ آواز بلند کی آپ نے, اور جو سندھ گورنمنٹ کا رویہ ہے اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ کیا حوصلہ افزا ہے, اور وہ چاہتے ہیں واقعی کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں مزید اور انکوائری ہو, کیونکہ ڈائریکٹر دیکھ لیجیے غلام مصطفیٰ مفرور ہیں, پکڑے نہیں جا رہے, تو اس طرح جان بوجھ کے کہا جاتا ہے جبری چھٹیوں میں بھیج دیا گیا ہے 2 VCs کو. دیکھیں سندھ حکومت کا رویہ تو بہت ہی افسوسناک ہے, اور غصہ آتا ہے مجھے اس رویے کو دیکھ کے. افسوس چھوٹا لفظ ہے اس رویے کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے 2-3 ایسپیکٹس ہیں جو میں اس پہ آپ کو بتانا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جب اسمبلی کے فلور کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ریزولوشن لا کے اس میٹر کو سیریسلی ایک ڈسکشن کے طور پر اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, تاکہ اس کے اوپر ایک کلیکٹیو تھنکنگ پروسیس ہو کہ ہم ان حادثات کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں. اس کے اوپر اسپیکر نے بھی بات نہیں کرنے دی. 3 دن تک کا مسلسل جو ہے اجلاس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم پبلک ایشوز کو یہاں پہ ڈسکس کریں اور اس کی ریمیڈی ڈھونڈ سکیں. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پہ آپ تنقید کریں گی, نقائص بتائیں گی, مسائل پہ آواز اٹھائیں گی, تو پھر بولنے نہیں دیا جائے گا. نہیں بولنے دیا جائے گا نا, اسی لیے انہوں نے سبوٹاج کیا پورے پروسیس کو. جو ریزولوشن کا پروسیس ہوتا ہے, آپ کسی ارجنٹ پبلک میٹر کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو بات کرنی دی جاتی ہے. یہ تمام ٹولز لیجسلیٹر کے پاس موجود ہوتے ہیں, بٹ ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر جس طریقے سے اسپیکر کو اس پورے پروسیس کو سبوٹاج کرتے ہوئے دیکھا ہے, جس طریقے سے وہ پارٹیسن بن جاتے ہیں حکومت کے, ان کے اعلی کار بن کے ان کے آنکھ کے اشارے کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ افسوسناک ہے. کیونکہ یہ ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکیں, کھڑے ہو کے ان مسائل کے اوپر توجہ دلا سکیں, تاکہ حکومت کی صرف کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, کلیکٹیولی ہم سوچ سکیں کہ جی اگر نیت نیک ہے ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے تو وہ بالکل مل کر فیصلہ ہو سکے. اچھا, اس پہ میں بار بار اس لیے بات ذکر کر رہا ہوں آپ سے, ویمن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے شیلا رضا صاحبہ بڑا دعوے کرتی ہیں کہ جی بہت کام کر رہی ہیں, وہ اس حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی, کیونکہ یونیورسٹیز میں بچیوں کے ساتھ یا اسکول میں یا جس طرح نوکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے, بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے تو قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور فوری ایکشن ہونا چاہیے. اس پر بات ہوئی آپ کی ان سے؟ قانون ساز صوبہ ہے, ٹھیک ہے, ہر طرح کا قانون ہمارے پاس موجود ہے جو 2-2 دن کے نوٹسز کے اوپر پاس ہوتا ہے. تو قانون کی تو آپ بات نہ کریں, بٹ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. شیلا رضا کی خاموشی افسوسناک ہے, سندھ اسٹیٹس آف ویمن کمیشن کی خاموشی افسوسناک ہے, کیونکہ یہ ادارے سال کے اندر ڈفرینٹ کیمپینز میں گلوبل کیمپینز کا حصہ بنتے ہیں. 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں, فوٹو شوٹس ہوتے ہیں, اور بات وہیں سے ختم ہو جاتی ہے. اصل جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر آواز نہیں ہوتے. میں دوسری طرف آپ کی ایک نشاندہی آپ کے پروگرام کے تواسط سے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو یہ کمپلینز ہیں اس کو بیسکلی بچیاں امبڈسمن کے پاس بھی لے کے جا سکتی ہیں. ابھی جو سسٹم ہے, کیونکہ اس میں بچیوں کو اس حوالے سے آئیڈیا ہی نہیں ہے, تو وہ اسکول کی یا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن یا کالج کی ایڈمنسٹریشن کو ہی اپنی کمپلین درج کراتی ہیں, جو کہ پارٹیسن ہو جاتے ہیں, اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو سرٹنلی انویسٹیگیشن نہیں ہو پاتی اور اس کو روکا نہیں جاتا, یا جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. اصل میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ بچیوں کو بتایا جائے کہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے باہر جا کے بھی امبڈسمن کے پاس بھی وہ یہ کمپلین درج کرا سکتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سنڈیکیٹس کا. یہ حکومت ہے سندھ کی
اس نے پورے اس پروسیس کو خراب کر دیا ہے. اوور سائٹ کا جو رول تھا گورنر کا یونیورسٹیز کے اوپر اس کو ختم کر کے اپنے پاس لے گیا چیف منسٹر صاحب نے, اور اب سنڈیکیٹ میں سارے پولیٹیسائز لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. اور جب آپ ان سے کہیں کہ جی آپ کسی بھی سنڈیکیٹ کے اندر شاید 11 یا 12 ممبر ہوتے ہیں, اس میں سے ہارڈلی وہ 2 خواتین کو جو ہے وہ آنے دیتے ہیں آؤٹ سائڈ سے, اور اس میں ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ایسے انسیڈنٹس کو. تو کہاں جائیں گی یہ بچیاں پھر کمپلینس لے کے؟ اچھا جو کمپلینس ہوتی ہیں اس پہ رابعہ صاحبہ یہ سیاسی اثر و رسوخ والے طاقتور باثر لوگ ہیں, ان کے خلاف ظاہر ہے گورنمنٹ ہی ایکشن لے سکتی ہے, اور ہمیشہ ظاہر ہے ریاستی فیصلے کرتی ہے ان تمام چیزوں کو, گورنمنٹ ہوتی اسی لیے ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو ووٹ دے کر کے جب اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے. اچھا اس پہ گورنمنٹ تو اس پہ توقف کیجیے گا. مصطفیٰ بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور فوزیہ حمید صاحبہ پی ایس پی کے سینئر رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب, یہ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ پر بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے بار بار, بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, بالخصوص جب ہم بات کریں کہ پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں تعلیم خواتین کی ویسے ہی بڑا مشکل ہے, لیکن وہ باہر آتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, پھر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نہیں سوچتے کہ گورنمنٹ پہ بہت زیادہ سوالات بھی اٹھیں گے, کرٹیسائز بھی ہوگی, اور تعلیم کے لیے اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, بالخصوص میں بات کر رہا ہوں بچیوں کی. دیکھیں علی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو یہ بڑا ظاہر افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کی وی کنڈیم دیٹ. اس پہ ہم کچھ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا ہی قصہ ایک سمجھ لیں کہ اس سے تھوڑا سا کم لیول کا ایک ایشو آیا تھا شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں. ایک جو وہاں کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ڈین نے جو ایک نازیبا میسج کیا تھا, بالکل ان کے حوالے سے سی ایم صاحب نے خود نوٹس لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سوشل ڈس آرڈر ہے, یہ ایک پورا پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سوشل ڈس آرڈر ہے, جہاں پہ آپ نور مقدم کو جو ان کا کیس ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ ایک پڑھے لکھے بندے نے جو حرکت کی اور افسوسناک حرکت کی, اور اس کو بالکل ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, لیکن ٹھیک ہے دیکھیے میں بلیم گیم میں نہیں جا رہا کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں سندھ کی, بالخصوص ہم نواب شاہ کی بات کر رہے ہیں, سندھ میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں, خواتین کے ساتھ نوکوٹ کی میں بات کر رہا ہوں. سندھ میں ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے یہاں پر, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات نور مقدم, اور بہت بے شمار واقعات ہیں, کے پی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, لیکن سندھ کے حوالے سے آپ جواب دہ ہیں نا؟ بالکل جواب دیں ہیں, اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے خود نوٹس لیا ہے, اور انشاءاللہ اس کی پوری تحقیقات ہوگی. لیکن مائی پوائنٹ از کہ ایک سوشل ڈس آرڈر ہے جس میں ہم نہ پی ٹی آئی کو بلیم کر رہے ہیں, نہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بلیم کریں. یہ سی ایم ہاؤس کے باہر یہ جو ڈرامے بازی کرنے کا مقصد کچھ فائدہ نہیں ہے. اچھا احتجاج کو آپ ڈرامے بازی کہہ رہے ہیں, سر احتجاج بھی نہ کریں, جب اسمبلی میں آپ بولنے نہیں دے رہے, رابعہ صاحب آپ کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا, شیلا رضا صاحبہ ویمن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کے دعوے کرتی ہیں, لیکن بات سننے کو تیار نہیں. علی میری بات سنیں نا, ان سے کہیں کہ انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر پنجاب بوزدار صاحب کے سی ایم ہاؤس کے باہر کوئی احتجاج کیا ہو, جبکہ وہاں پہ لاہور میں اتنا اندوناک ایک انسیڈنٹ ہوا, موٹر وے کا حادثہ ہوا جس میں خاتون کے ساتھ. نہیں تو مصطفیٰ صاحب کیا نظر انداز کرنے کا مقابلہ ہے کہ جی بوزدار صاحب بھی نظر انداز کر رہے ہیں تو ہم بھی نظر انداز کریں گے؟ نہیں, نظر انداز کی بات نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل گیمک کر رہے ہیں. They are not sincere with the cause. If they are sincere with the cause, then there are several ways to address that. اس میں ہوتا نظر نہیں آ رہا سر, اس پہ کاروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس طرح کے واقعات دیکھیے, نمرتا آپ کے سامنے, نوشین کی موت واقعہ ہوئی, خودکشی کا رنگ دیا گیا. اب پروین رند نے تو صاف بتا دیا, آج عدالت بھی ننگے پاؤں آئی چل کر کے, سندھ کی بیٹی ہے سر, اس پہ تو کاروائی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, اور ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں, اور چیف سر تو اتنی بے بس ہے سندھ گورنمنٹ کے وہ ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ مفرور ہو جاتے ہیں, کوئی پکڑائی میں نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں, اگر ان کے جو اوپر اگر الزام ہے اور جو کچھ چیزیں نکل رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. دیر سویر اگر ہو رہی ہے تو اس میں آپ یہ ریسٹ ایشورڈ کہ چیف منسٹر سندھ اس پہ پوری رابعہ صاحبہ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ جو مصطفیٰ بلوچ صاحب کی بات کر رہے ہیں, لگتا ہے آپ کو کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور سندھ گورنمنٹ سیریس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی علی, میں آپ کو اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے لیاری کے قصے کو بتایا, اس میں ان کی ایم پی اے شامل تھیں, تو انہوں نے ایک دن کے اندر نوٹس لے لیا. ظاہر ایم پی اے تھی. یہ بچیاں بیسکلی بچیوں نے اپنی جان گوا دی. سکھر کا ایک اور انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے, اور پھر اب یہ پروین بند کا قصہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے اسکولوں سے تو بچیوں کی تعلیم ختم کر دی ہے, لیکن یہاں پہ اب یونیورسٹیز کو بھی ہم بند کر دیں گے بچیوں کے لیے. اچھا, کاروائی کے لیے یہ بڑا اہم ایشو آپ نے بڑا اہم بات کی آپ نے مصطفیٰ بلوچ. کیا
آپ کی ایم پی ہونا شرط ہے, آپ کی کارکن ہونا شرط ہے, اس خاتون کے لیے, اس بچے کے لیے, اس بہن کے لیے, اس بیٹی کے لیے پھر کارروائی ہوگی؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے علی, ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. ہمارے پارٹی کی جو ہے وہ اندر آپ دیکھیں گے. دیکھیے میں معاملہ دوسری طرف میں چلا جائے. نواب شاہ میں بھی 6 افراد کا قتل ہوا, 52 گھنٹے دھرنا دینے کے بعد وہاں انتظامیہ پہنچی ہے مذاکرات کرنے, اور یہاں ہراساں کرنے کا واقعہ آپ کے اپنے ایم پی کے ساتھ ہوا تو فوری طور پر ایکشن ہو گیا. دیکھیں, وہ فوری طور پہ ایکشن اگر ہوا ہے تو وہ بیکاز شی واز ان دس سیشن, اور اسمبلی کے اندر وہ چیز آئی, انہوں نے فوراً وہیں اسپیکر صاحب کو اور سب کو جو ہے نا ایڈریس کی, اور بات سی ایم صاحب تک گئی. یہ جو آپ پرٹیکولر ایشو بتا رہے ہیں, اس پہ وی آر ویری سیریس. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کنسرن نہیں ہے اس معاملے کے حوالے سے. سیریس ہوتے ہوئے نظر جب آئیں گے, جب کارروائی ہوگی. دیکھیں لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی 3.5 سال کی گورنمنٹ کے خلاف آپ جا رہے ہیں دھرنا دینے, لانگ مارچ کرنے, گھر بھیجنے, 14 سال سے آپ سندھ میں موجود ہیں, آپ کی کیا پرفارمنس ہے پہلے سے؟ اس کا مطلب آپ اپنی گورنمنٹ کے خلاف دھرنا دیں. علی دیکھیں, آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ہمارے چیئرمین نے ہمیشہ عورتوں کے اور خواتین کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے. ان کے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو غلط طریقے سے سر آپ کے بالکل صحیح ہے. آصفہ بھٹو صاحبہ سے امید ہے ہمیں, شیلا رضا صاحبہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آصفہ بھٹو صاحبہ کے علم میں جب کوئی بات آتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایکشن لیتی ہے, لیکن شیلا رضا صاحبہ کا اس معاملے میں جو کردار ہے بڑا جناب وہ خطرناک ہے. میں کہوں گا اب پھر تنقید ہوگی تو پھر کہا جاتا ہے جی خواتین. دیکھیے علی, اس چیز کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. نور مقدم کیس کے بعد جو خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا وہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے جو ایک طریقے سے وکٹم بلیمنگ کی تھی, دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. اس چیز کو تو سر وہ بھی جسٹیفائی نہیں تھا, بالکل درست کہہ رہے ہیں, وہ بھی جسٹیفائی نہیں تھا, اور یہ بھی جسٹیفائی نہیں ہے کہ یہ کیس ہوتے رہے ہیں. نمرتا کا, نوشین کا, ہر سال اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں, خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے, خاموشی چھا جاتی ہے. چند دن اخبارات میں, میڈیا میں معاملہ زیر بحث رہتا ہے. آپ کی گورنمنٹ کے وزیروں کے, مشیروں کے بیانات ضرور آتے ہیں, لیکن کارروائی نہیں ہوتی. انشاءاللہ کاروائی ہوگی علی, اور یہ آپ ہی کا شو ہوگا, اور انشاءاللہ آپ ہی اس شو میں خود بتائیں گے کہ یہ کاروائی ہوئی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ہے جو ان عورتوں کے اور جتنے بھی خواتین ہیں ہمارے صوبے میں, بالخصوص پورے پاکستان میں. چلیں اللہ کرے جس طرح بات کر رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب, اس طرح کی بات ہو. رابعہ اصفر صاحب بہت شکریہ آپ کا, مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بہت اہم بات ہے یہ کہ خواتین کے حوالے سے سندھ میں اس طرح کے واقعات جو بڑھتے جا رہے ہیں ہراساں کرنے کے, اس پر ایکشن اب تک کیوں نہیں لیا گیا؟ جس طرح سیریس انداز سے ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا اس معاملے کو نہیں کیا گیا. بالخصوص محترمہ شیلا رضا صاحبہ کے حوالے سے میں کہوں گا, ویمن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام بھی کرتی ہیں, دعوے بھی کرتی ہیں, لیکن نظر نہیں آئے. ہاں آصفہ بھٹو صاحبہ سے بہت امید ہے ہمیں, کیونکہ جب بھی اس طرح کے واقعات ان کے علم میں آتے ہیں تو ضرور کارروائی ہوتی ہے, اور یہ واقعہ بھی امید کرتا ہوں ان کے علم میں آیا ہوگا تو اس پہ ضرور کارروائی ہوگی. جس طرح مصطفیٰ بلوچ صاحب یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, اللہ کرے ایسے ہی, کیونکہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, ان پر سوچنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد